اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کے حکم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن احادیث، ان میں سے ایک حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو باب المجاہدہ کے آخر میں گزر چکی ہے، ملاحظہ ہو رقم 17/111۔ کچھ اور احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور کنجوسی سے بچو، اس لیے کہ کنجوسی نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس کنجوسی نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: شح مال کی شدید محبت کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت حد سے بڑھ کر شدید ہو جائے تو پھر انسان حرام حلال کے درمیان تمیز بھی نہیں کرتا، اور دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے رکتا بھی نہیں ہے، جیسے آج ہمارے سماج کا حال ہے۔ اور یہ حالت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس سماج کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے، یہ دیر یا سویر ہلاکت سے دوچار ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بنا سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن بہتر انصاف ہوگا، یہاں تک کہ جانوروں نے بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم جانور کی دادرسی فرمائیں گے۔ اس میں انسانوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جب ناسمجھ جانوروں کو معاف نہیں کیا جائے گا تو عقل اور سمجھ رکھنے والے ظالم انسانوں کو کس طرح معافی ہو سکتی ہے، اگر انہوں نے دنیا میں ظلم سے توبہ کر کے اس کی چھتی پورتی نہ کی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر مسیح الدجال کا ذکر فرمایا اور اس میں تفصیل سے کام لیا۔ آپ نے فرمایا، جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس دجال سے ضرور ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے ڈرایا، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے ڈرایا، اور اگر وہ تم میں نکلے تو تم پر اس کا حال پوشیدہ نہ رہے تاکہ اسے آسانی سے پہچان لو۔ تو تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، جبکہ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، مطلب یہ کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے۔ خبردار، یقیناً اللہ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام کر دیے ہیں۔ فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ یہی فرمایا، اور پھر فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت ہے یا تم پر افسوس ہے، دیکھو تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اور مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس میں قرب قیامت کی ایک بڑی علامت مسیح الدجال کی کچھ علامات کا بیان ہے، تاکہ اہل ایمان اس کے جال و فریب سے بچ کر رہیں۔ پہلا، مسلمانوں کی جان و مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبروئی کا محافظ ہے، نہ کہ ان کا دشمن۔ دوسرا، مسلمانوں کے درمیان آپسی مار کاٹ نہایت قبیح جرم ہے اور اس سے کفر تک کا اندیشہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول